بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ آج ہمارا عنوان ہے اللہ کو دھوکہ نہ دو۔ فقی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک معتبر شخص نے جبل یحصبی سے نقل کرتے ہوئے بتایا کہ ہم عبد الملک بن مروان کے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھے، تو ہمارے ساتھ ایک ایسا شخص بھی تھا جو رات کو بہت کم سوتا تھا۔ کتنے دن تک ہمیں اس کی معرفت حاصل نہ ہو سکی، پھر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے ہمیں جو باتیں بتائی ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل روز قیامت نجات کیسے ہوگی؟ فرمایا، اس بات سے کہ ہم اللہ کو دھوکہ نہ دیں۔ پوچھا کہ اللہ کو ہم کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ فرمایا، تو اللہ کے حکم پر عمل کرے اور اس میں رضا کسی اور کی چاہے، اور ریاکاری سے بچو کیونکہ یہ شرک ہے۔ اور ریاکار کو قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے 4 القابات سے پکارا جائے گا: اے کافر، اے فاسق، اے دھوکہ باز، اے نقصان اٹھانے والے، تیرا عمل اور تیرا اجر دونوں باطل ہو گئے، آج تیرا کوئی حصہ نہیں۔ ارے دھوکہ باز، جس کے لیے تو عمل کرتا تھا، آج اس سے اپنے عمل کے اجر کا طالب بن۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کیا آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ فرمانے لگے، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ ہاں، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں نے اسے قصداً نہیں کہا۔ پھر یہ آیت پڑھی، ان المنافقین یخادعون اللہ خادعهم۔ بلا شبہ منافق لوگ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چال کی سزا ان کو دینے والا ہے۔ فوائد میں فقیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی آخرت میں اپنے عمل کے ثواب کا طالب ہے، اسے چاہیے کہ وہ بغیر ریاکاری کے خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، پھر اس عمل کو بھول جائے تاکہ تکبر و عجب اس کے عمل کو باطل نہ کر دے، اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ نیکی کی حفاظت اس کے کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ اب ہم نیکی کی حفاظت کس طرح کریں؟ تو ابو بکر واسطی فرماتے ہیں کہ نیکی کی حفاظت عمل سے زیادہ مشکل ہے۔ اس کی مثال شیشے کی سی ہے کہ جلد ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اصلاح کے قابل نہیں رہتا۔ اسی طرح عمل کو جب ریاکاری اور عجب چوتے ہیں تو توڑا ڈالتے ہیں، اور جب بندہ کسی کام کا ارادہ کرے اور ریاکاری بھی خوب ہو تو اگر اسے اپنے دل سے نکال سکتا ہو تو کوشش کرے، اگر ایسا نہ کر سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ عمل کر کے ریاکاری کی وجہ سے نہ چھوڑے۔ ریاکاری جو کچھ ہو گئی اس پر استغفار کرے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اگلے عمل میں اخلاص کی توفیق عطا فرما دے۔ ضرب المثل ہے کہ جب سے ریاکار مر گئے دنیا خراب ہو گئی، کیونکہ نیکی کے کام کرتے تھے، مثلا چاونیاں، سرائے اور مساجد بناتے اور لوگوں کا فائدہ ہوتا، اگرچہ وہ ریا کے لیے ہوتے۔ بسا اوقات کسی مسلمان کی دعا سے انہیں فائدہ ہو جاتا، جیسا کہ کسی پرانے آدمی سے منقول ہے کہ اس نے ایک چاونی بنوائی اور اپنی جی میں کہنے لگا کہ نامعلوم کہ میرا یہ عمل اللہ کے لیے ہے یا نہیں، تو خواب میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اگر تیرا یہ عمل اللہ کے لیے نہیں تو تیرے حق میں جو مسلمانوں کی دعا ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ تو اس سے وہ خوش ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عملوں میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ریاکاری سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے آپ کو دھوکہ سے بچانے کی توفیق عطا فرما دے اور دھوکہ دینے سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی اور ناصر ہوں۔ آخر دعوانا